बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद। सुबह वतन में नवीद निज़ामी आपको खुश आमदीद कहता है। आप देख रहे होंगे कि आज मैं स्टैटिक हूँ, खड़ा हूँ, बैठ के शो नहीं कर रहा। तो जनाब मजबूरी कोई नहीं है, ये खुशी का दिन है और खुशी ऐसी है कि एक नई सुबह है, नया सुबह वतन का आगाज़ है, एक नई उमंग है, नई उम्मीद है और नया स्टूडियो है, नया सेट है, नया एम्बियंस है, एक नए वलवले के साथ फिर हम आपके सामने हैं। मेरे इर्द गिर्द का माहौल चेंज है, मेरा स्टूडियो बिल्कुल चेंज है, नए इक्विपमेंट्स आए हैं, नई लाइट्स आई हैं, नया सेटअप है, नए फिक्सचर्स हैं, कुछ चीज़ें पुरानी भी हैं, जैसे मैं थोड़ा पुराना हूँ। बड्डी साहब को पुराना नहीं कहूँगा, कारी साहब को पुराना नहीं कहूँगा कि मुझे सुनने को मिल जाए कि ये क्या मामला कि हमें पुराना कह दिया। तो जनाब ये सारे खुशी के मामलात हैं, ये बातें चल रही हैं और हम आपको खुश आमदीद कहेंगे। एक नए जोश और वलवले के साथ आपसे मुलाकात होगी। अब चूँकि खुशी का मौका है, लेकिन आज खुशी कुछ मांद भी पड़ती नज़र आती है और वो आप पूछेंगे कि क्यों मांद पड़ रही है। जो वाक़या जड़ांवाला का पेश आ गया उससे बड़ी तकलीफ़ हुई। ये तो वो जगह थी कि जहाँ पे कभी ऐसा कोई वाक़या सुना ही नहीं था। कुरान करीम की बेहुरमती तो बहुत दूर की बात है, वहाँ पे ऐसे लसानी या फ़िरका वारियत के कोई मामलात नज़र ही नहीं आते थे। और फिर जिस तरह से उसको हैंडल किया गया वो मज़ीद तकलीफ़ का बायस बने। मैं ये नहीं कहता कि जो हुआ वो ठीक हुआ या गलत नहीं था, सरासर गलत था बिल्कुल। एज अ मुस्लिम, मुसलमान होने की हैसियत से शदीद एहतजाज करता हूँ, मज़म्मत करता हूँ, बुरा समझता हूँ, दिल से बुरा जानता हूँ और इसके लिए अगर मुझे फ़िज़िकली खुद भी कुछ करना पड़े तो मैं ज़रूर करूँगा, मैं कभी पीछे नहीं हटूँगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो भी हमें सोचना चाहिए। इस मुल्क पाकिस्तान के इस्तेहकाम को जानबूझ के छेड़छाड़ करना, हमारी अमन और सलामती की फ़िज़ा को स्टेक पे लाना, इसमें बहुत से लोग शामिल हैं, बहुत सी ताकतें कार फरमा हैं। पिछले एक स्पेल में जो हम देख रहे हैं, एक साल से जो चल रहा है वो बड़ा तकलीफ दे है। कभी स्वीडन में कुछ किया जाता है, कभी ईद उल अज़हा के दिन कुछ किया जाता है और हालिया दिनों में फिर एक कोशिश की गई स्वीडन में ही। अब स्वीडन का भी मामला ये है कि वहाँ पे कोई लॉ नहीं है, उनके आइन में कोई ऐसा कानून नहीं बनाया गया कि ऐसी चीज़ों को रोका जा सके। वहाँ पे पुलिस तयन करती है कि एहतजाज को रोकना है, इजाज़त देनी है। फिर एक हमारे मुस्लिम भाई ने भी वहाँ पे ये प्रूफ किया कि जो इल्हामी किताबें हैं, अल्लाह ताला की तरफ से हमें जितनी भी किताबें मिली हैं, किसी का भी तकद्दुस पामाल करने का हम सोच भी नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात। इसके साथ साथ आप और मैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम सिर्फ एहतजाज ना करें, हम सिर्फ इसके बारे में गुफ्तगू ना करें, हम सिर्फ अपने मीडिया पे बैठ के, चाहे वो प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, सोशल मीडिया हो, ये ना कर दें कि ये जो हुआ ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, यकीनन गलत हुआ, यकीनन एहतजाज करना चाहिए, यकीनन कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है इस बात पे, ये हमारी डेडलाइन है, रेड लाइन है, इसके बाद कुछ नहीं बचता। लेकिन आप और मैं क्या करते हैं? जिस कुरान करीम की बेहुरमती के लिए हम रेड लाइन कहते हैं कि क्रॉस हो गई, हमने उनको ताक में रख दिया है। हमने कुरान करीम को कब खोला लास्ट टाइम? हमने कुरान करीम को कब पढ़ा लास्ट टाइम? उसको तर्जुमे के साथ। हमें अरबी आनी चाहिए, ठीक है, हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है, हम इंग्लिश पढ़ते हैं, पंजाबी पढ़ते हैं, दूसरी ज़ुबानें पढ़ते हैं, सामाओ फ़ारसी पढ़ते हैं। अरबिक के साथ जब हम उर्दू का तर्जुमा पढ़ेंगे हमें समझ लगेगी। हमने कब किया ये? आपने कब किया? तो हमें ये सोचना चाहिए कि इस कुरान करीम का तकद्दुस हमने रखना है, हमने अमल करना है। ये अल्लाह ताला की खूबसूरत बाबरकत किताब कलाम इलाही इसलिए नहीं उतारा गया था कि हम इसको पढ़ लें, चूम लें और इसको बंद करके रख दें और फिर कई कई सालों तक हम उसको खोल के ना देखें। ये इसलिए उतारा गया था, ये किताब इसलिए हमें तोहफा भेजी गई थी कि हम अपना तर्ज ज़िंदगी जान सकें। इस दुनिया में रहने के तमाम मौके जो हमें मिले हैं उनको किस तरह से हैंडल करना है, दूसरों के कैसे काम आना है, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। एज ए मुस्लिम हम पे क्या जिम्मेदारी आयद होती है जो हमने अदा करनी है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तालीमात दी हैं। कुरान और सुन्नत जब कहा जाता है तो कुरान का अमल अगर हमने देखना है तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज ज़िंदगी देखना है। उन्होंने कुरान को अमली तौर पर करके दिखाया। या आप और मैं करते हैं? हम एहतजाज ज़रूर करें, इस पर बात ज़रूर करें, लेकिन अपने पे भी तो एहतजाज करें हम कि हमने इसको अमली तौर पे कहाँ तक समझा है। और फिर इसके बाद हमारी अगली जिम्मेदारी है कि अगर हम समझ गए हैं
تو ہم اپنے ارد گرد اپنے پیاروں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، عزیز و اقارب کو اور جو نان مسلم ہیں ان کو ہم کر کے دکھائیں، عمل کر کے دکھائیں کہ ہمارا دین اسلام قرآن کریم میں ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں، جب پاکستان سے ہم باہر ہوتے ہیں تو نان مسلم کسی بھی وہ مذہب سے تعلق رکھتے ہوں وہ جیسے مسلم ٹریٹ کرتے ہیں پاکستانی ہونے کے بعد۔ وہ دیکھتے ہیں میں کوئی حرام یا ناجائز کام تو نہیں کرتا، میں غذا حرام یا ناجائز تو نہیں کھاتا، میرا بولنا سچ یا جھوٹ تو نہیں ہے، پھر وہ مجھ سے سوال بھی کرتے ہیں۔ میں کسی کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کرتا ہوں کیونکہ مجھے خود اپنا جواب دہ ہونا ہے۔ تو ضرور اس پہ سوچئے، قرآن کریم کی بے حرمتی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات بالکل برداشت نہیں کی جا سکتی، لیکن باقی چیزیں بھی سوچنی چاہیے۔ جو دوسری طاقتیں، قوتیں پاکستان کے استحکام کو سبوتاش کرنا چاہتی ہیں، یہ ہم نے نہیں ہونے دینا۔ کبھی کسی بھی مذہب کے نشان کو جان بوجھ کے سوشل میڈیا پہ اگر آپ وائرل کریں گے، اس کی ویڈیوز اپلوڈ کریں گے تو غم و غصہ تو آئے گا، اس کا ریونج تو آئے گا، اس کا بدلہ تو آئے گا، اور پھر اس کے بعد آپ اور میں کیا کریں گے؟ اعلانات کریں گے کہ ہماری ڈیڈ لائن کراس ہو گئی، آؤ نکلو اور پھر آ کے احتجاج کرو۔ احتجاج میں کہاں لکھا ہے کہ آپ لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچا دیں، زندگیوں کو سٹیک پہ لے آئیں؟ اسلام، دین اسلام تو وہ مذہب ہے جو رواداری کا سبق دیتا ہے اور سب کو شیلٹر دیتا ہے۔ میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، میری ساری خوشی پھیکی پڑ گئی آج کہ آج اپنے نئے سیٹ سے، نئے ایک آغاز سے، ایک نئی خوشی سے میں آپ سے متعارف ہونا چاہتا تھا، لیکن چونکہ بڑی بدقسمتی سے، بڑے افسوس سے میں کہتا ہوں کہ یہ واقعہ پیش آیا تو ساری چیزیں اس کے پس پش چلی گئی ہیں۔ میں اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کرواؤں، میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جو کہ اکثر میرے ساتھ ہوتے ہیں، جناب قاری احمد یار حقانی صاحب، ان کو وارم ویلکم کریں گے۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ سر خیریت سے آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ ماشاءاللہ۔ ان کے ساتھ مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب موجود ہیں، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، عرصہ دراز سے حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، ان کو بھی وارم ویلکم کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آپ بھی خیریت سے؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ لیکن پروگرام کا فارمیٹ آپ کو بتاتا ہوں، فارمیٹ وہی ہے ہمارا کہ تلاوت قرآن کریم سے آغاز کرتے ہیں، آج کا وظیفہ بتاتے ہیں، آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ آج کی جو بات ہے، ٹاپک وہی ہے جس پہ میں نے بڑے دکھ اور تکلیف کا اظہار کیا ہے کہ اسلامی مقدسات کی توہین پر رد عمل اور اسلامی تعلیمات ہمیں کیا کہتی ہیں۔ اس پر گفتگو کریں گے اور پھر ہم دو نعت شامل کرتے ہیں، جادو جنات کا آج سیگمنٹ ہے، اس کے بھی سوالات کے جوابات آج دیے جائیں گے۔ قاری صاحب کی جانب چلتے ہیں اور قاری صاحب آپ سے گزارش ہے کہ تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجئے، پھر آگے بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم माशाल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह कारी साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अंदाज़ आपका तो माशाल्लाह ख़ूबसूरत है और मुख्तलिफ़ अंदाज़ में आप तिलावत कुरान करीम पढ़ते हैं और बड़ा लुत्फ़ आता है सुन के। तो जब मैं ये सुनता हूँ तो मेरे दिल में एक बात आती है कि बैनुल-अक़वामी शोहरत होना और बैनुल-अक़वामी तौर पे जाने जाना फिर क्यों नहीं होगा आपके लिए ये, जब आप अल्लाह का कलाम इस तरह से अदा करेंगे। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। 3 आयात आपने पढ़ी हैं और इसका थोड़ा सा लुब्बे लुबाब भी बता दीजिए समझ आने के लिए, फिर आगे जाना है मुझे। असल में अल्लाह ताला मोमिनों को मुखातिब फरमाते हुए करते हुए फरमा रहे हैं कि ए मोमिनों, ये तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद, ये तुम्हें कहीं अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल न कर दे, और जो लोग गाफिल हो गए यकीनन वो खसारे में हैं, उलाइका हुमुल खासिरून। और फिर फरमाया कि तुम खर्च करो उसमें से जो हमने तुमको दिया, उससे पहले कि तुम पर मौत का वक्त आ जाए, और जो मौत का वक्त है वो मुकर्रर है, आगे पीछे नहीं होगा। बिल्कुल। तो इंसान जो है वो कहेगा कि ऐ अल्लाह, अगर मुझे मोहलत दी जाए और तो मैं सदका करता, मोहलत दी जाती तो मैं सदका करता और मैं नेक लोगों में शामिल हो जाता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उस वक़्त फिर काम नहीं आएंगी। तो इंसान जो है वो अपना मुहासबा करे और देखे, अल्लाह के अहकामात जो हैं उन पर अमल करे और उनको समझने की कोशिश करे, तो यकीनन कामयाबियाँ हैं उसमें इंशाअल्लाह। अगर हम इससे दूर होते हैं तो ज़ाहिर है कि हमें जहन्नम की तरफ वो चीज़ें ले जाएंगी कि जो हमें अल्लाह के दीन से, अल्लाह के ज़िक्र से गाफर करती हैं। बेशक। अब हमारे पास मौका है, अभी वक्त है जी, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफ़ादा करना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है भट्टी साहब, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दिल मग़मूम भी है, तकलीफ़ भी है और इस पे हमें गुफ्तगू भी करनी है। यकीनन गुजारिश ये है कि आज का वजीफ़ा अमल पहले बयान कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। निज़ामी भाई, आज आपने जो गमनाक इंट्रो दिया उसमें आपने हमारी मजमूई कौमी और मिली हालत पर भी अफसोस का इज़हार किया कि जिस कुरान मजीद की हुर्मत के लिए हम इतने जोशीले हो जाते हैं कि आपे से बाहर निकल जाते हैं, उस कुरान के साथ हमारा तल्लक है ही कितना। अगर उस कुरान के साथ हमारा वाकई जेन्युइन गहरा मजबूत तल्लक हो तो इस तरह के वाक़यात हो ही नहीं सकते। तो बदकिस्मती ये है कि ख़ुद कुरान कहता है कि क़यामत वाले दिन एक केस रब्बुल आलमीन की अदालत में जाएगा और केस दायर करने वाले रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। दोनों जानों के सरदार केस कर देंगे और कह क्या रहे होंगे, क्या मेरे अल्लाह, मेरी इस उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया था,
اللہ اکبر. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قرآن کو پس سے پشت ڈالا ہوا ہے، ریشمی غلافوں میں بند کر کے الماری کے اوپر رکھا ہوا ہے کہ کمر تو نہ ہو، ہاتھ بھی نہ لگے. اور پھر جب اس طرح کو کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پھر سارے اپنے اپنے ایمان کا مظاہرہ کرنے نکل پڑتے ہیں اور جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو آج کا جو وظیفہ ہے، جو نیک عمل ہم بتانے جا رہے ہیں، وہ قرآن ہی سے ہے. اس کو اگر پڑھتے ہوتے تو اس طرح کے تشدد والے، فسادات والے واقعے کبھی نہ ہوتے. تو ہم نے پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، غور کیا ہی نہیں، عمل کرنے کی نوبت ہی نہیں کبھی آئی، تو اس لیے یہ واقعات ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ جو سارا ہجوم توڑ پھوڑ کر رہا تھا، جو آگ لگا رہا تھا، ان میں سے کتنے فیصد لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھتے ہوں گے؟ اللہ اکبر. ان میں سے کتنے پرسنٹ ہوں گے جو 5 وقت کے نمازی ہوں گے؟ ان میں سے کتنے پرسنٹ ہوں گے جنہوں نے کبھی قرآن کا ترجمہ پڑھا ہوگا؟ یقیناً آپ کو 1-2% بھی نہیں ملیں گے. تو یہ بڑی افسوسناک حالت ہے. تو جو نیک وظیفہ ہے اس کے اثرات دیکھیں پر کیا ہوتے ہیں. جی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اعدت للمتقین. ایمان والو، اپنے رب سے گناہوں کی بخشش لینے میں اور وہ جنت لینے میں جلدی کرو جس کی چوڑائی زمین اور آسمان جتنی ہے. تو لمبائی کتنی ہوگی کوئی پتہ نہیں. اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور پھر پرہیزگار ہیں کون وہ بھی بتا دیے. فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، جیسے قاری صاحب نے کہا نا کہ یہ مال خرچ کر لو اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے. اللہ. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خوشی میں، غمی میں، خوشحالی میں، بدحالی میں، تنگی میں، ترشی میں، جیسی بھی حالت میں ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے متقین کے لیے جنت ہے. والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے، غصے کو دبا جانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو آج کا جو نیک عمل ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں وہ ہے غصے کو دبا جانا، پی جانا. تو غصہ زیادہ سے زیادہ اس کی شدت کتنی ہوتی ہے؟ آج کل کے جدید سائنٹسٹ جو ہیں وہ اس کو کیلکولیٹ کیے بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا شدید ترین غصہ 12 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے تعلیم دے دی ہے کہ اس غصے کو دبانا ہے. جب یہ غصہ آئے تو اس کو دبا دینا ہے. تو دنیا میں بھی کامیابی ہے، یہ فسادات رک جائیں گے، لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، فتنہ ختم ہو جائے گا. اور آخرت میں کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کاظم غیظا، جو غصے کو دبا جائے، پی جائے، روک لے غصے کے وقت، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَفِّذَهُ، اور اس کے پاس طاقت اور قوت بھی ہو کہ وہ اپنا غصہ نافذ کر سکتا ہو، غصہ نکال سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے. اس کے باوجود یہ 12 منٹ صبر کر لے، رک جائے، تو قیامت والے دن اللہ ساری مخلوق کے سامنے اس کو بلا کر کہیں گے کہ میری حوروں میں سے جو چاہو منتخب کر لو. یہ انعام ہے 10 سے 12 منٹ غصے کو دبانے کا. اور آپ نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں ہے جو رنگ میں داخل ہو کے تو مخالف کو پچھاڑ دے، گرا دے. انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان تو وہ ہے جو غصہ آتے ہوئے غصے کو کنٹرول کر جائے. پہلوان وہ نہیں جو غصہ نکال کے دکھا دے لو جی میں نے اتنی بلڈنگیں جلا دی ہیں، اتنی گاڑیاں توڑ دی ہیں تو میں بڑا پہلوان. وہ نہیں، بلکہ جو غصے کے وقت کنٹرول کر جائے وہ ہے اصل پہلوان. تو یہ غصہ ہماری انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، معاشرتی اور ملی زندگی میں زہر ہے. اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی مجھے نصیحت فرمائیں. آپ فرمایا لا تغضب، تو غصہ نہ کیا کر. وہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پھر آیا، اللہ کے نبی اوصنی، مجھے نصیحت فرمائیے. آپ نے پھر کہا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر. تیسری مرتبہ بھی آیا تو آپ نے پھر یہی نصیحت فرمائی لا تغضب، تو غصہ نہ کیا کر. تو صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہیں کہ اس بندے نے 3 مرتبہ آ کر نصیحت طلب کی تو آپ نے تینوں بار یہ کہا کہ غصہ نہ کیا کر. تو جب ہم نے اس بندے کے معاملات دیکھے تو غصے کی وجہ سے اس کی ہر چیز تباہ تھی، ہر چیز برباد کیے بیٹھے تھا. تو غصے کو کنٹرول کر لیں تو دنیا بھی سنور گئی، معاملات بھی سیدھے ہو گئے، فتنہ فساد بھی ختم ہوا، اور آخرت میں کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے انعام بھی بے تحاشا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں بھی یہ خوبی اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس گھر میں، بلکہ مجھے تو میسج آتے ہی رہتے ہیں، والد صاحب کی طبیعت غسیلی ہو، اولاد نفرت کرنے لگ جاتی ہے. جی.
माँ गुस्से वाली हो तो बेटे जो माँ पर जान निछावर करते हैं वो बेटे भाग जाते हैं, अकेले बूढ़े बैठे होते हैं घर में, कोई भी पास नहीं रहता। फैक्ट्री का मालिक हो, किसी दफ्तर का ऑनर हो, किसी मैनेजर को देख लें, अगर उसकी तबीयत में सब्र नहीं, बर्दाश्त नहीं, गुस्सा दबाने की अहलियत नहीं, तो वो तो हर चीज़ तबाह करके रख देता है। और जहाँ ये खूबी मौजूद हो कि चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट सजाई, गुस्से को दबा लिया, चंद मिनटों के बाद वही शख्स जो आपको कत्ल करने को फिरता है वही हंसता हंसता आके माफ़ी मांगने पर मजबूर हो जाता है। तो ये गुस्सा दबाने के फ़ायदे हैं। तो आज हम अपने नाज़रीन को यही अमल नेक बता रहे हैं कि कुरान भी कहता है वल काज़िमीनल गैज़, गुस्सा आए तो उसको दबा जाएं, पी जाएं। और आपके जदीद साइंटिस्ट भी कह रहे हैं कि हाँ, गुस्सा 12 मिनट होता है, 12 मिनट के बाद अगर आप वो निकाल जाएं तो आप शुक्र करते दिखाई देंगे कि शुक्र है कि मैंने इस गुस्से की हालत में ये नहीं किया। और अगर आप वो 12 मिनट बर्दाश्त नहीं करते तो उसमें आप अपना घर भी तबाह कर सकते हैं, अपना कारोबार भी तबाह कर सकते हैं और अपने मुल्क की बर्बादी भी कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए, आमीन। अच्छा, अब जो भट्टी साहब ने गुफ्तगू की और मैंने बड़े तहम्मुल से सुनी, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी ज़रा इसको गौर से सुनिएगा। मेरी इस गुफ्तगू का मकसद या भट्टी साहब की इस गुफ्तगू का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि हम कहें कि कोई भी हमारे दीन पे बात करे और हम खामोशी से सुन लें और सब्र का मुजाहरा कर दें, गुस्से को कंट्रोल कर लें। ये मकसद इस गुफ्तगू का हरगिज़ ये नहीं है। हमें जब दीन इस्लाम को पढ़ना होता है, समझना होता है, तो फिर उसको अमल भी करके दिखाना होता है। ये बात वो हो रही है, हमारी रेड लाइन है। और चूंकि मेरे पास सवाल भी हैं लेकिन अभी दिल नहीं कर रहा कि उस तरफ में जाऊं। इसमें एक चीज़ और ऐड जी कर लें। जी जी अगर मुल्की सतह पर इस तरह का कोई वाक़या होता है जी। तो उसके लिए हुकूमत है ना, उसके लिए पुलिस है, रेंजर हैं, फ़ौज है, हुकूमत की पूरी बॉडी है, दर्जनों वज़ीर मौजूद हैं। तो वो किस मर्ज़ का इलाज है? मुल्की सतह पर अगर कोई इस तरह हमारे कुरान के ख़िलाफ़, हमारे नबी रहमत के ख़िलाफ़ कोई बकवास करता है तो उससे निपटने के लिए ये सारे इदारे मौजूद हैं। इनफरादी तौर पर करेंगे तो फिर वो फसाद होगा। जी बिल्कुल। और मैं अपनी बात को वहीं से कंटिन्यू भी करूंगा, जैसे भट्टी साहब ने कहा, ये हमारी रेड लाइन है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस पर गुस्सा नहीं आना चाहिए, गम नहीं होना चाहिए, एहतजाज नहीं होना, सब कुछ अपनी जगह ठीक है, लेकिन कानून को इस तरह हाथ में नहीं लेना चाहिए। अब आप सोचिए कि जिन हमारे भाइयों ने ये किया है, आज वो घरों से भागे हुए हैं, आज उनको पुलिस ढूंढ रही है, आज उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। सारी बातें अपनी जगह। जिन्होंने ये किया है उनको भी करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, जिन्होंने बेहुरमती की है उनको भी माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए कि दोबारा कोई ये रेड लाइन क्रॉस ना करे, सोचे भी ना इसके बारे में। लेकिन थोड़ा सा बड़ा स्पेक्ट्रम भी देखा कीजिए कि हमारे मुल्क के पाकिस्तान के लिए कितना टॉक्सिक हो सकता है, ये मुसलमानों के लिए कितना टॉक्सिक हो सकता है। आपको पता है, हमारी पल्स बार बार चेक की जाती हैं इसी पॉइंट को जानबूझ के छेड़ के कि हम कितने मुतहर्रिक हैं, कितने ज़िंदा हैं हम अपने दीन के लिए। ये हमें चेक किया जाता है और हमारा रद्देमल उनको फिर ये बताता है कि हम ज़िंदा हैं, हम इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन थोड़ा सोचिए कि अगर पाकिस्तान का इस्तेकाम ही मुश्किल हो गया, मुसलमानों का रहना मुश्किल हो गया, हमारे मुल्क की सॉवरेनिटी के बारे में मुश्किल हो गई चीज़ें, तो आपका मेरा रहना भी मुश्किल है। अक़लियतें तो अपनी जगह, आप और मैं इस मुल्क में जो आज़ादी से, खुशहाली से रहने की कोशिश करें, हालात जो भी हैं वो अपनी तरफ, वो हमारे इंटरनल मामलात हैं, लेकिन फिर बहुत सारे मामलात बिगड़ जाएंगे और अब बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पे उस इलाके के हवाले से अगर हम बात करें, पकड़ धकड़, मार धार, लोगों को पकड़ना, लोग अपने घरों से भाग रहे हैं, तो खुदारा इस पे सोचिए। हम एक क्रिटिक ज़रूर कीजिए, आपका हक है, अगर आपको हमारी बात से इत्तफाक नहीं है आप तनकीद ज़रूर कीजिए, लेकिन सोचिए भी तो सही, मस्बत पहलू भी तो सोचिए। हमें खुद प्रैक्टिकली भी तो करके दिखाना है, हमें खुद भी तो प्रूफ करना है कि हम अपने कुरान करीम को जो पढ़ते हैं अमल उस पर कितना करते हैं। सबसे पहली बात ये है, बाकी सारे मामलात बाद में। कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, एजेंसीज हैं, उनको अपने काम करने हैं और वो कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। प्रोग्राम को थोड़ा आगे लेके चलता हूँ भट्टी साहब जी। कुछ सवालात शामिल कर लेते हैं जी। पहला सवाल है कि इबलीस ने गुरूर किया तो वो मरदूद ठहरा, जबकि दज्जाल के मुतालिक सुना है कि वो भी जकड़ा हुआ है और कुर्बे क़यामत ही उसे आज़ादी मिलेगी। सवाल ये है कि इबलीस तो तकब्बुर के बायस पकड़ा गया था, तो दज्जाल ने कौन सा गुनाह किया था कि उसे जकड़ा हुआ है? पहली बात तो ये है कि इबलीस ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और उसको जो सज़ा सुनाई गई वो तो कुरान मजीद में ख़ुद मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि तू निकल जा, मज़मूम और दुत्कारा हुआ होकर निकल जा यहाँ से। जो तेरी पैरोकारी भी करेगा, जो तेरा पैरोकार बनेगा, तुम्हें और उन सब को मैं जहन्नम रसीद कर दूंगा।
یہ چیزیں تو ثابت ہو گئی، ہمیں پتہ چل گیا، قرآن نے خود بتا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت کر دی۔ تو دجال کے بارے میں بھی کوئی ایسی معلومات ہیں کہ اللہ کے نبی نے بتایا ہو کہ جکڑا ہوا کیوں ہے؟ ایسا نہیں ہے، کوئی ایسی روایت مجھے نہیں مل سکی، میں نے کوشش کی ڈھونڈوں کہ یہ کیوں جکڑا ہوا ہے لیکن نہیں مل سکی۔ تو جکڑا ہوا ہے یہ تو کنفرم ہے۔ حضرت تمیم داری ایک صحابی رسول ہیں، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سمندری سفر پر تھے، تو ہواؤں نے ان کو کہیں کا کہیں پہنچا دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم 30 دن تقریباً سمندر میں ہی بھٹکتے رہے اور بالآخر ایک جزیرے پر پہنچے، شکر کیا کہ خشکی پر اترے تو ہیں۔ تو اچانک ایک عجیب و غریب قسم کا جانور ہمارے سامنے آیا جو بال ہی بال تھے، چہرہ ہی نہیں پتہ چلتا تھا کہ کدھر ہے اس کا۔ تو وہ جانور بول کے کہتا ہے عرب ہو؟ ہاں عرب ہیں، آؤ تمہاری ملاقات ایک شخص سے کراؤں۔ حیران یہ کیا بلا ہے؟ تو کہتا ہے وہ ہمیں لے کر ایک گرجے کی طرف چلا گیا، بہت بڑا گرجا۔ تو اس کے اندر جب ہم پہنچے تو ایک انسان کہ اتنا بڑا انسان ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا، اس کے ہاتھ اس طرح پیچھے گردن کے باندھے ہوئے اور زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ چھلانگ لگاتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ آسمان کو جا لگے گا، اچھل رہا ہے۔ تو ہمیں دیکھ کر اس نے کچھ سوال کیے، کہنے لگا میں ہی وہ دجال ہوں جو قیامت کے قریب یہاں سے مجھے رہائی ملے گی۔ اور وہ اس نے کوئی پوچھا آپ کے علاقے میں ایک بیسان کا ایک نخلستان ہے، کھجوروں کا باغ ہے، ابھی وہ صحیح ہے، کھجوریں لگ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہتا ان قریب وہ باغ خشک ہونے والا ہے۔ کہتا ہے چشمہ زغر پانی ابل رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اس علاقے میں پانی اسی چشمے کے لوگ فصلیں اگا رہے ہیں۔ کہتا ان قریب وہ بھی خشک ہو جانا۔ کہتا ہے بحیرہ تبریہ میں پانی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ ابھی اردن میں ہے۔ کہتا ان قریب وہ بھی خشک ہو جائے گا۔ اور جب یہ ساری نشانیاں پوری ہو گئیں تو پھر میری آزادی کا وقت آئے گا اور میں پھروں گا پوری دنیا میں، 40 دن کے اندر اندر پوری دنیا کا چکر لگاؤں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، وہاں فرشتے حفاظت کے لیے کھڑے۔ یہ معلومات آ کر حضرت تمیم داری نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائیں تو آپ نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا وہ دجال جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے اور میں بھی تمہیں بتایا کرتا تھا، تو یہ دیکھو تمیم داری اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ یہ انہوں نے دیکھا ہے، وہ جکڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کسی حکمت سے اس کو جکڑا ہوا ہے اور قیامت کے قریب اس کو رہائی ملے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیوں جکڑا ہے؟ جی تو ایسا کوئی قرآن میں یا حدیث میں اللہ کے نبی کے فرمان میں کوئی ہمیں اشارہ ملا نہیں کہ جس سے پتہ چلے کہ جکڑا کیوں۔ اللہ کی حکمت ہے، اس نے اس کو جس حال میں رکھا ہے وہ اس کی مرضی ہے اور ہم حکمتوں کے محتاج نہیں ہیں۔ کسی چیز کی حکمت کا پتہ چل جائے تو الحمدللہ، نہ پتہ چلے تو ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہیں۔ جی ٹھیک۔ تو ہمیں تعلیمات یہ ملی ہیں کہ وہ آئے گا، تو اس سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کے نبی ہر نماز میں تشہد میں دعا کیا کرتے تھے، اللہ مسیح دجال سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا کوئی شخص سورہ کاف کی پہلی 10 آیات یاد کر لے تو وہ اس فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ تو ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے، اور جکڑا کیوں ہے، کب رہائی ہوگی، ان چیزوں کی ہمیں خاص ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے سر، آگے پوچھا گیا کہ میں نے ایک گودام سے 4000 فی من کے حساب سے گندم خریدی، اسے میں نے اپنے گودام میں منتقل نہیں کیا بلکہ وہاں سے ہی کسی دوسری پارٹی کو 4200 یعنی 4200 فی من کے حساب سے فروخت کر دیا۔ کیا اس طرح سے گندم آگے بیچنا جائز ہے؟ نظامی صاحب، ہمارے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ ہماری دین اور دنیا دونوں کی بھلائی کے لیے ہیں۔ جی، تو اس سلسلے میں آپ کا فرمان عالی ہے کہ آپ نے فرمایا اذا ابتاع احدکم طعاما فلا یبعہ حتی یقبضہ، جب تم میں سے کوئی بندہ اناج خرید دے، گندم، جو، چاول، کھجور، تو اس کو خریدنے کے بعد جب تک وہ اپنے قبضے میں نہ کر لے، قبضے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے ماپ کے تول کے اپنے سٹور پر لے جائے، اپنی دکان پر شفٹ کر لے، اس کے بعد بیچے۔ اب اس میں حکمت کیا ہے بھائی؟ میری تو سہولت یہ ہے کہ میں یہاں سے خریدی ہے وہی بیچ کے تو اپنا منافع جیب میں ڈالوں، بظاہر تو یہی لگتا ہے۔ جی، اور ابھی پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے کہ ایک چیز کراچی کے کسی سٹور سے انہوں نے کہا جی ہمارے سٹور میں یہ چیز موجود ہے، تو وہ لاہور آنے تک 10 ہاتھوں میں بک چکی ہوتی ہے اور ہر بندہ اپنا منافع کما چکا تھا، اور اسی میں سہولت ہے، کہتے ہیں فائل پر فائل بیچیے۔ جی، تو شریعت نے منع کیوں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حتی یستوفیہ، جب تک اس کو مکمل اپنے سٹور پر نہ لے جائے، قبضے میں نہ لے جائے، اس کو مت بیچے۔ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کہ یہ اناج ہے، یہ سٹور میں پڑا خراب بھی ہو سکتا ہے، یہ ضائع بھی ہو سکتا ہے، یہ چوری بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے منافع لے کے جیب میں ڈال لیا اور جب کسٹمر گیا اس کی وصولی کے لیے وہاں چیز ہی کوئی نہیں، اور ایسا ہوا۔ پاکستان میں آلو کا سٹور ہے، جی، کروڑوں روپے کا آلو اس میں پڑا ہے،
اور مالک خوش ہو رہا ہے کہ ابھی ریٹ بڑھ رہے ہیں تو میں اب اس کو بیچوں گا، اور بیچنے کی کوشش کی ہے تو آگے سے پتہ چلا جی وہ آلو تو ٹرانسفارمر خراب ہوا تھا، بجلی چند دن صحیح نہیں ہو سکی اور آلو سارا خراب ہو گیا۔ تو یہ ایک حکمت ابھی بھی ہمیں سمجھ آ رہی ہے جی کہ یہ چیز آپ کے قبضے میں موجود ہو، آپ کی آنکھوں سامنے موجود ہو، آپ منافع لینے کے حقدار ہیں، آپ لیں بیچیں، اور کسی کے سٹور میں پڑی ہوئی ہے، کس حالت میں ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ اس کو نہیں بیچ سکتے۔ اچھا بٹی صاحب، اس میں ایک چیز اور ایڈ کر لیجئے پلیز۔ اگر مشینری ہے ہاں اور وہ میں نے بائی کر لی ہے سوال کے طور پہ، اور میں نے اس کی ایڈوانس پیمنٹ کر دی ہے، اب وہ میرے نام سے رک گئی ہے اور مجھے کہیں سے اور پیمنٹ آ رہی ہے، اس سے اچھی اماؤنٹ مجھے آفر ہو رہی ہے، تو کیا میں بیچ سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر یہ حکم تو دیا ہے صرف اناج کے بارے میں کہ اناج کو اپنے کنٹرول اور قبضے میں اپنی دکان پر شفٹ کرنے سے پہلے مت بیچو۔ جی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دور میں اگر کوئی شخص اس طرح بیچتا تھا تو اس کو باقاعدہ پٹائی کی جاتی تھی اناج کے حوالے اناج سے کے بات حوالے ہو سے کہ رہی تم نے ایسا کیوں کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کوئی شخص بغیر تولے، بغیر ماپے اپنے دکان پر شفٹ کیے بغیر وہیں پڑا لو جی میں نے اتنے کا وہ سٹور بیچ دی ہے، جی اتنا گودام بیچ دی ہے، تو یہ غلط تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے اناج کو اپنے قبضے میں لینے سے پہلے بیچنے سے منع کیا۔ وہ کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ ہر چیز میں ہی یہ ہونا چاہیے اچھا کہ جب تک آپ کے قبضے میں نہیں آ جاتی آپ اس کو مت بیچیں۔ تو ہر چیز کے اندر ہی یہ خدشہ تو موجود ہے کہ وہ خراب بھی ہو سکتی ہے، وہ چوری بھی ہو سکتی ہے، تو پھر بعد میں لڑائی۔ جس بندے نے آپ کو پرافٹ دے دی ہے وہ تو کہے گا بھائی مجھے تو سپلائی کرو، میرے اتنے دن کا نقصان ہوگا، آپ کہتے ہیں ٹھہرو میں ابھی مزید نئی خرید کے تو آپ کو میں بیچتا ہوں، تو وہ کہے گا جو اتنے دن میرا نقصان ہوا ہے وہ، اس دوران ہو سکتا ہے قیمتیں بڑھ جائیں، پھر آپ کہیں گے لو جی اب تو قیمتیں بڑھ گئی، وہ کہے گا میں نے تو آپ کو پیسے اتنے طریقے دیے۔ تو ان سارے فسادات سے بچانے کا حل کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہ آپ اپنی چیز اپنے سٹور پر لے جائیں اور اس کے بعد بیچیں، اس سے پہلے نہ بیچیں۔ اچھا یہ حکمت بھٹی صاحب مجھے سمجھ آئی، بات آپ کی بڑی خوبصورت ہے، یہ وہی بات ہے کہ دین کو آپ ذرا جستجو کریں نا، سیکھنے کی، جاننے کی۔ ایک تو بات یہ جو آپ نے اناج کے حوالے سے بتائی، جو ایسی چیزیں جو فوری خراب ہو سکتی ہیں، اسی طرح مشینری کا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ نہ ہو اس میں یہ فالٹ ہے، آپ نے بائی کر لیا، آپ نے ایڈوانس پیمنٹ کر لی، اب جیسے قاری صاحب ہم سے کہتے ہیں کہ جی آپ نے پیمنٹ کی ہے تو مجھ سے آپ اتنے پیسے لے لیں، اتنا پروفٹ لے لیں، مجھے دے دیں۔ اب اس کی خامیاں ہی اگر مجھے پتہ نہیں ہوں گی اور میں ویسے ہی دے دوں گا، میرا تعلق بھی خراب ہو سکتا ہے، اور اگر تعلق نہیں ہے تو کسٹمر بھی خراب ہو سکتا ہے۔ اسی بنیاد پر تو جھگڑے ہوتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر۔ آگے ایک اور سوال شامل کرتے ہیں، لکھتی ہیں میں جب نماز پڑھتی ہوں تو میرا 5 سالہ بیٹا میرے سامنے جائے نماز پر لیٹ جاتا ہے، اسے اٹھاؤں یا الگ کروں تو وہ روتا ہے، اور اگر اسے اٹھا کر نماز پڑھوں تو مجھ سے قیام نہیں ہو پاتا، مجھے بتائیں کہ میں کس طرح سے نماز ادا کروں؟ اللہ اکبر، یہ ماں بیٹے کی محبت، ماں کی محبت ہے، ماشاءاللہ۔ بالکل ماشاءاللہ۔ تو ویسے مسئلہ اتنا مشکل تو کوئی نہیں ہے، جی 5 سال کا بچہ سمجھدار ہوتا ہے نا، اتنا کچھ چھوٹا تو نہیں ہے، تو اس بچے کو بھی پیار سے سمجھا کے لاڑ کے ایک چھوٹا جانماز ساتھ بچھائیں، اس کو بھی کہیں تو بھی نماز پڑھ۔ پہلا حال تو یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو بھی اس طرف لائیں، ایک چھوٹا پیارا سا جانماز اس کا بھی ساتھ بچھائیں، لو بیٹا یہ تمہارا ہے، تو وہ اس پر کھڑا ہو جائے گا، سجدہ نہیں کرے گا تو لیٹے گا تو صحیح نا۔ جی۔ اور بالفرض اگر وہ آپ ابھی نہیں کر پا رہی تو ایک ہی جانماز بڑا جو ہے اس کو سائڈ پہ لٹا لیں، ٹھیک ہے وہ لیٹا رہے، ماں کو دیکھتا رہے اور آپ سائڈ پہ سجدہ کر لیں۔ ظاہر ہے 5 سال کا بچہ اٹھانا بھی مشکل کام ہے، لیکن اگر بچہ ہلکا پھلکا ہو، چھوٹا ہو، تو اٹھا کے نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی سیدہ امامہ زینب کی بیٹی تھی رضی اللہ عنہما، تو آپ ان کو کندھوں کے اوپر سوار کر کے عشاء کی جماعت کرائی۔ ماشاءاللہ۔ جب آپ قیام کی حالت میں تھے تو بچی کو اٹھا کے کندھوں پر بٹھا لیا، جب رکوع اور سجدے میں جاتے تو اس کو اتار کے نیچے بٹھا لیتے، اور آپ سجدے سے فارغ ہو کر جب اٹھتے تو دوبارہ پھر کندھوں پر بٹھا لیتے۔ سبحان اللہ۔ تو بچے کو اٹھا کے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ اٹھا نہ سکے تو وہ الگ بات ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ بچے کے لیے الگ جائنماز رکھیں اور پیار سے اس کو آہستہ آہستہ اس کو بھی نماز کی طرف لے آئیں۔ تو ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں اپنی مسجد میں چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں تو وہ بہت بھاگتے ہیں، تھوڑی سی نماز شروع کی اور پھر دوڑے۔ جی۔ تو ایک چھوٹے بچے کو میں نے پوچھا بڑا مزہ آتا ہے تجھے مسجد میں آ کے؟ تو اس کے والد صاحب مسکرا کے کہتے ہیں ہم دوسری مسجد میں جاتے تھے تو وہاں بزرگ ڈانٹتے تھے کہ یہ بچہ مسجد میں بھاگتا ہے۔ آپ نہیں ڈانٹتے بچوں کو؟ میں تو کہتا ہوں کہ ان کو لے کے آؤ، کیونکہ ہم تو ریٹائرڈ ہونے والے ہیں، اصل نمازی یہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ بچہ اب جب سے اس مسجد میں آنا شروع ہوا وہ بڑے مزے لیتا ہے، والد کے ساتھ تھوڑی دیر کھڑا ہوتا ہے
اور جیسے دیکھتا ہے نماز شروع ہوگی سب مصروف ہیں تو وہ نکل کے دوڑتا ہے، تو وہ بڑا انجوائے کرتا ہے مسجد میں۔ تو اس طرح بچوں کو آہستہ آہستہ عادت ڈالے نا نماز پڑھنے کی۔ اور ایسے بچے بھی میں نے دیکھے، ایک بالکل چھوٹا 3 ساڑھے 3 یا 4 سال کا ہوگا، اور وہ ایسا سنجیدہ ہو کے نماز پڑھتا ہے، ادھر ادھر بالکل نہیں دیکھتا، بالکل سیریس ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، سجدے وغیرہ کر کے سلام پھیر کے پھر بات کرتا ہے۔ تو یہ 5 سال کا ہے ماشاءاللہ، اس کو نماز کی عادت ڈالیں، الگ جائے نماز رکھیں، اور جب نیچے تشہد میں بیٹھے تو گود میں بٹھا لیں، اگر وہ رو رہا ہے تو گود میں بٹھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا بٹ صاحب، اس میں تربیت کے بہت سے پہلو نکلے، جس طرح میں سوچ رہا تھا کہ اگر بچے کو چھوٹی جائے نماز ساتھ لگا دی جائے یا بڑی ہی جائے نماز لگا دی جائے، دو رکھ لیں نا، جی وہ تربیت ہو جائے گی۔ یا اس کو کچھ کھانے پینے کا سامان ساتھ دے دیں، لو بیٹا میں نماز پڑھنے تم یہ کھاؤ، ہاں جی، وہ تھوڑا سا کھڑا ہو کے کچھ کھائے گا، کچھ بیٹھے گا، تو نماز آرام سے پڑھی جائے گی۔ تو یہ تربیت کے مراحل ہیں۔ ہاں جی، تو اگر وہ ساتھ بچہ نماز آہستہ آہستہ پڑھنا شروع ہو جائے گا تو کیا ایک خوبصورت بات۔ زبردست ہو بلکہ جائے بڑی صاحب مجھے ایک اپنا بھی واقعہ یاد آتا ہے، ایسے کہ میرا جو چھوٹا بیٹا ہے محمد حارث نوید، تو 7-8 ایئرس کی ایج میں ماشاءاللہ ہی از اباؤٹ ٹو بی 10، تو وہ اکثر کیا کرتا تھا، اب تو ماشاءاللہ میرے ساتھ دونوں بیٹے جائے نماز بچھا کے نماز بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ، تو وہ میرے کندھوں پہ چڑھ جاتا تھا۔ اچھا میں نے رکوع یا سجود میں جانا تو میرے اوپر آ جاتا تھا، تو ماشاءاللہ وہ ساری نماز ادا کی گئی۔ بچے یہی دیکھتے دیکھتے ماشاءاللہ سمجھدار ہو جاتے ہیں، پھر وہ خود پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ اب تو وہ فجر کی نماز باقاعدہ صبح اٹھ کے پڑھتا ہے ان دا ایج آف 9۔ جی ماشاءاللہ قاری صاحب، تو یہی تربیت ہے، کرنی چاہیے، تربیت ہے۔ اس کے ساتھ ہی جی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کروں گا، قاری احمد جہاں حقانی صاحب، سر آپ تشریف لائے، آپ کے آنے کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزتوں سے نوازے۔ جس انداز سے آپ تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں بڑی تسکین ملتی ہے، روحانی تسکین ملتی ہے۔ آپ کے ساتھ بھٹی صاحب آپ بھی تشریف لائے، اور میں آپ کا شکر گزار بھی رہتا ہوں موسٹ آف دا ٹائمز، بیکاز بہت سی چیزیں میں ایسی سیکھتا ہوں کہ میں جانے انجانے میں لوگوں سے کر جاتا ہوں، اپنوں سے انجانوں سے، اور جب وہ فیڈ بیک آتا ہے کہ کتنے اچھے طریقے سے میں آپ سے سیکھ کے گیا اور اس پہ عمل شروع ہوا، تو ماشاءاللہ ملٹی پلائی ہونی شروع ہو جاتی ہے، صدقہ جاری۔ آپ کے بھی آنے کا سر بہت شکریہ۔ لیں جی پروگرام ابھی جاری ہے، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔